السلام علیکم، ویلکم مائی یوٹیوب فیملی. کیسے ہیں سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے. آج دن کے کھانے میں آلو والے پراٹھے بنا رہی تھی اور شام کو میں نے سوچا تھا کہ چکن کڑاہی بناؤں، تو ساتھ ساتھ ہم کوکنگ کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم لوگ بات کریں گے سورہ بقرہ کے بارے میں، جیسا کہ تھمبنیل میں آپ کو شو ہو رہا ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ نہ ہی میں کوئی عالمہ ہوں، نہ ہی مجھے اتنا علم ہے، لیکن میں علم حاصل کرنے کی روز کوشش کر رہی ہوں، جو کہ ہر انسان کر رہا ہوتا ہے. اور ایک بہتر مسلمان بننے کی جو کہ ہم ہر کسی میں ہی تڑپ ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے کہ ہم بہتر مسلمان بن جائیں. اور اپنے پاسٹ ایکسپیرینسز سے، اپنے جو پاسٹ کے میرے لائف ہے اس سے جو سبق مجھے حاصل ہوا یا جو میں نے سیکھا، وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہ رہی ہوں. میں نے ایک ویڈیو سورہ بقرہ کے بارے میں پہلے بھی لگائی تھی، کہ جس میں نے بتایا تھا کہ کس وجہ سے میں نے سورہ بقرہ پڑھنا شروع کی. میری لائف میں ایک ڈارک فیز آ گیا تھا، جس کی وجہ سے میں ڈپریشن میں چلی گئی تھی. اینڈ اسٹل کبھی کبھی ڈپریشن ہو جاتا ہے، بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اور رمضان میں نے سورہ بقرہ شروع کی اور اب تک پوری کوشش کرتی ہوں کہ ریگولر روٹین میں پڑھوں اس کو. میرے ہسبینڈ کی لگی لگائی جاب چلی گئی، ہم بحرین سے پاکستان آ گئے، ہمارا اپنا گھر تھا وہ چلا گیا. آئی ڈونٹ نو کہ یہ نظر تھی، حسد تھا، اللہ کی طرف سے ٹرائلز تھی، مشکلات تھیں، جو کچھ بھی تھا، لیکن اس سارے فیز نے ہمیں بہت ڈپریس کر دیا تھا. لیکن اللہ کی اور بہت سی نعمتیں ہیں جن کا انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے. جیسے اللہ نے صحت عطا کی ہے، اولاد عطا کی ہے، لیکن ہم انسان اتنے ناشکرے ہیں کہ کسی ایک چیز کے چلے جانے سے ہم باقی نعمتوں کو بھول جاتے ہیں اور ناشکرے بن جاتے ہیں. بس اسی فیز نے مجھے بھی ڈپریشن کا شکار کر دیا تھا، انگزائٹی کا شکار کر دیا تھا. اسی ڈپریشن اور انگزائٹی کی وجہ سے ہمارے گھر کا ماحول بہت خراب ہو رہا تھا. ہم بہت لڑائی جھگڑے کرتے تھے آپس میں، میاں بیوی کی لڑائی جھگڑے ہوتے تھے، بچے افیکٹ ہو رہے تھے. تو ایک دن رمضان میں راتیں بھی لمبی ہوتی تھی، ہم لوگ رات کو جاگ رہے ہوتے تھے، تو میں نے سورہ بقرہ پڑھنا شروع کی. وہ میں نے 2 دن میں ایک دفعہ ختم کی، اور آہستہ آہستہ کرتے کرتے میں نے اس کو ایک دن پہ لے آئی. اتنی فراوانی ہو گئی تھی، زبان پہ چڑھ گئی تھی سورہ بقرہ، کہ ایک دن میں ایک دفعہ میں پڑھ لیتی تھی. اب اس سے ہوا کہ چیزیں تو ابھی تک بالکل ٹھیک نہیں ہوئی. وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے پلانز اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، وہ اللہ کو بہتر پتہ ہے کہ کب کس وقت کیا عطا کرنا ہے، کیا دینا ہے. لیکن ایک سکون ہوتا ہے نا، جو سکون ہوتا ہے، گھر کا سکون، اپنے اندر کا سکون، سب سے بڑی بات جو آپ کی روح ہے نا وہ سکون مانگتی ہے، تو اس کو سکون آ جاتا ہے. ابھی موسٹ آف دا ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ میں نہیں پڑھ سکتی 3 دن 4 دن، تو جب میں نہیں پڑھتی تو دوبارہ سے وہ ڈپریشن کا فیز سٹارٹ ہو جاتا ہے، دوبارہ سے انگزائٹی سٹارٹ ہو جاتی ہے. اور شیطان کی طرف سے ہوتا ہے کہ ہم 2 دن پڑھنا چھوڑتے ہیں تو آہستہ کرتے کرتے یار چھوڑو، اب کل پڑھ لیں گے، ایسے ہو جاتا ہے. تو ابھی بھی جب میں ریگولر پڑھ رہی تھی، بیچ میں جیسے جن دنوں نہیں پڑھنا ہوتا آپ نہیں پڑھتے، تو آگے 2-3 دن آپ اور ایکسٹینڈ کر دیتے ہو. تو وہ جو 10-12 دن کا فیز ہوتا ہے وہ بھی میرا بہت مشکل سے گزرتا ہے. ہمارے گھر میں بہت لڑائیاں ہوتی ہیں ان دنوں، مجھے بہت ڈپریشن ہوتا ہے، انگزائٹی ہوتی ہے. اگین جو زندگی میں سکون چل رہا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، نقصان ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں. پتہ نہیں، میرا یقین ہے اس بارے میں کہ جب میں سورہ بقرہ پڑھتی رہتی ہوں تو ہمارے گھر میں ایک تو لڑائیاں نہیں ہوتی، دوسرا نقصان نہیں ہوتے. ابھی پچھلے دنوں 1-2 چھوٹے موٹے نقصان ہوئے، گاڑی کے، موبائل کے، اس طرح کی چیزوں کے. تو وہ مجھے فیلنگز آ رہی تھی کہ میں نے سورہ بقرہ نہیں پڑھی تو اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. کیونکہ جن دنوں میں سورہ بقرہ ریگولر پڑھتی ہوں ان دنوں میں گھر میں سکون رہتا ہے، برکت رہتی ہے. کیونکہ سورہ بقرہ کی فضیلت میں ہی یہی ہے کہ جب آپ سورہ بقرہ پڑھتے ہو تو گھر میں 3 دن تک آپ کے گھر میں سکون رہتا ہے، برکتیں رہتی ہیں. سوچیں ایک دن سورہ بقرہ پڑھنے سے ایسے ہوتا ہے اگلے 3 دن اس کا اثر رہتا ہے. تو جب روز پڑھی جاتی ہے تو کتنی برکتیں، کتنی خوشحالی آتی ہوگی. اچھا، بہت سے لوگوں کا یہ کوشچن تھا کہ کیا سورہ بقرہ ہمیں روز پڑھنی چاہیے؟ تو ضرور آپ کو روز پڑھنی چاہیے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ ریگولر ایک وظیفہ ریگولر نہیں کرنا چاہیے، یہ وہ جو بھی ہے. لیکن ٹھیک ہے آپ ڈیلی پڑھیں، لیکن ایک مقررہ وقت پہ نہ پڑھیں. میں ڈیلی عصر کے بعد پڑھتی تھی، تو اب میں نے اس کو سپلٹ کر دیا. کبھی میں مغرب کی بعد پڑھ لیتی ہوں، کبھی میں عشاء کے بعد پڑھ لیتی ہوں، کبھی فجر کے بعد، ایسے اس طرح، یا دن کو کبھی ظہر کے بعد. جب بھی مجھے ٹائم ملتا ہے تو اس ٹائم پہ میں پڑھ لیتی ہوں. ایک مخصوص ٹائم نہیں ہے یا ایک مخصوص جگہ نہیں ہے جہاں پہ آپ بیٹھ کے پڑھے ہو. تو اگر آپ ٹائم چینج کر کے پڑھیں تو ٹھیک ہے، روز پڑھنے سے برکتیں ہی آئیں گی انشاءاللہ. میں آپ کو سورہ بقرہ سے ریلیٹڈ ایک اور میریکل بھی بتاتی ہوں. میرے جو ہسبینڈ ہیں ان کے دوست ہیں، بہت کلوز دوست تھے، تو ان کو جادو کے اثرات کے بارے میں کسی نے بتایا تھا کہ آپ کے گھر میں سخت جادو ہے. جادو اس طرح تھا کہ ان کی جو پیٹی تھی کپڑوں کی، اس میں آگ لگ گئی تھی، مطلب کپڑوں سے آگ نکلنا شروع ہو گئی تھی. اس طرح کا جادو تھا. ان کی امی کو ایک دم کینسر ہو گیا تھا، کینسر ڈائگنوز ہو گیا تھا، اور وہ بھی سٹیج 3 پہ ڈائگنوز ہو گیا تھا.
تو پھر ان کو کسی نے کہا کہ آپ سورہ بقرہ پڑھیں، تو ان کی جو وائف ہے انہوں نے سورہ بقرہ پڑھنا سٹارٹ کی، ریگولر سورہ بقرہ سٹارٹ کی پڑھنا۔ تو اس سے کیا ہوا کہ اسٹیج 3 کا کینسر تھا، لیکن اور ڈاکٹرز نے لا علاج کر کے بھیج دیا تھا کہ آپ گھر چلی جائیں، اور اسٹل یہ 5 سے 6 سال ہو گئے ہیں، وہ ابھی تک زندہ ہیں۔ لائک ان کی کیمو تھراپی ہوتی رہی، سارا کچھ ہوا، اور وہ دوبارہ سے واپس آ گئی تھی اسٹیج 1 پہ اور اس طرح، اور وہ ماشاءاللہ ابھی تک ٹھیک ہیں۔ تو مطلب وہ ان کو جادو کی وجہ سے تھا یا جیسے بھی تھا، لیکن سورہ بقرہ پڑھنے سے اتنی برکت آئی کہ ان کا جو کینسر تھا وہ بھی ریورس ہو گیا۔ اسی طرح بہت سے لوگوں کی بہت سی میریکل سٹوری ہیں۔ اسی طرح بہت سے لوگ صبح فجر میں لگا دیتے ہیں اس کو، لائک گھر میں اونچی آواز میں، اور اس سے بھی کیا ہوتا ہے کہ جو اثرات ہوتے ہیں، نیگیٹو اثرات ہوتے ہیں، شیطانی اثرات ہوتے ہیں، وہ گھر سے نکل جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ روز پڑھائی کریں گے تو ظاہری بات ہے، خود جب پڑھائی ہوگی تو اس کے جو میریکلز ہیں، اس کی جو برکتیں ہیں، فضیلت ہے، وہ تو ڈیفرنٹ ہوگی۔ مجھے بھی پہلے سٹارٹ میں لگتا تھا کہ میں نہیں پڑھ سکوں گی، لائک 2.5 سپارہ ہے سورہ بقرہ کا، تو پڑھنا بہت مشکل ہوگا۔ لیکن جب ایک دفعہ آپ پڑھنا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو ایک فراوانی آ جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ایک ایسی ایسوسیشن بلڈ ہو جاتی ہے کہ آپ وہ چھوڑ ہی نہیں سکتے۔ لائک آپ کو ہوتا ہے کچھ مسنگ ہے آپ کی زندگی میں، اور جتنے عرصے میں آپ چھوڑتے ہو نا، اتنے عرصے میں کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے کہ آپ اس کو دوبارہ پڑھنا سٹارٹ کر دیتے ہو۔ اگر آپ ریگولر نہیں پڑھ سکتے تو 2 دن میں آپ ڈیوائڈ کر لیں، 2 دن میں ایزیلی ختم ہو جاتی ہے سورہ بقرہ، اور جب آپ لوگوں کو عادت ہو جائے گی، فراوانی ہو جائے گی، تو آپ اس کو ریگولر آرام سے پڑھ سکتے ہیں۔ اور یا آپ لوگ گھر میں 2 سے 3 لوگ ہیں جو آپس میں ڈیوائڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں، تو ڈیلی سورہ بقرہ ختم ہو سکتی ہے۔ لائک جو میری آپی ہیں، وہ لوگ 3 ماں بیٹی ہیں، تو وہ آپس میں ڈیوائڈ کر لیتی ہیں، ایک سپارہ، آدھا سپارہ، اس طرح، تو وہ ڈیلی ختم ہو جاتی ہے۔ بہت سے لوگوں کو نظر، حسد، جادو، اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں، تو اگر آپ بھی ان مسائل میں گھرے ہوئے ہیں تو آپ سورہ بقرہ پڑھنا شروع کریں، انشاءاللہ ضرور بہتری آئے گی اور آپ کو بہتری ہوتے ہوئے نظر آئے گی۔ جن لوگوں کو روزی کا مسئلہ ہے، شادی کا مسئلہ ہے، اور شادی کے بعد لڑائیوں جھگڑوں کے مسائل ہیں، گھر میں برکت نہیں ہے، بے سکونی ہے، تو آپ ضرور سورہ بقرہ پڑھیں۔ میں نے ایک دفعہ ندا یاسر جو ہیں ہوسٹ ہیں، ان کے شو میں سنا تھا کہ وہ اپنے بارے میں بتا رہی تھیں کہ ہمارے گھر میں میری جو ہے وہ یاسر کے ساتھ، ان کے ہسبینڈ کے ساتھ بہت لڑائیاں ہوتی تھیں، لیکن پھر مجھے کسی نے بتایا کہ آپ سورہ بقرہ لگا کے چھوڑ دیا کریں، تو میں صبح سورہ بقرہ لگا دیتی تھی، تو تب سے ہمارے گھر میں بہت سکون ہے۔ اور میرا بھی اپنا ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ایکسپیرینس ہے جو میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں کہ واقعی زندگیوں میں بہت سکون آ جاتا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگیوں میں سکون چاہتے ہیں تو اس کو لائف کا حصہ بنائیں۔ چیزیں آہستہ آہستہ سے ٹھیک ہوں گی، ٹائم لیتی ہیں چیزیں ٹھیک ہونے میں۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر رکھا ہے، لیکن شاید وہ وقت بھی ہماری دعا کا منتظر ہو۔ لائک ہم دعا کریں، کہتے ہیں نا کہ دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ ہم دعا کریں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں، سورہ بقرہ پڑھیں، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی منزل تک پہنچا دے۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جو کہ میں کہتی ہوں کہ ہر کسی کو یاد ہونی چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کو بھی یاد کروانی چاہیے، اور اس میں سے ایک آیت کا جو ترجمہ ہے مجھے بہت خوبصورت لگتا ہے کہ اے اللہ ہم پہ اتنا بوجھ مت ڈالنا جتنا ہم برداشت نہ کر سکیں۔ اور اللہ تعالیٰ برداشت سے بڑھ کر کبھی ہمارے اوپر بوجھ ڈالتے بھی نہیں ہیں۔ بس اپنی ارد گرد کی نعمتوں کو دیکھا کریں جو اللہ نے عطا کی ہیں، اور ان چیزوں کو مت دیکھا کریں جو ہم سے چھن گئی ہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ نے بہت بہتر رکھا ہو۔ آخر میں بس یہی دعائیں آپ سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز اور نیک دعائیں قبول فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔